قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ٹی ایل پی مذہبی دہشت گرد جاوید غامدی اور احمدی مسلم دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں اب 3 مختصر ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ پہلا کلپ مکرم احمد نورانی صاحب کا ہے۔ نورانی صاحب پاکستان کے ایک مشہور انویسٹیگیشن صحافی ہیں۔ یہ آج کل امریکہ میں مقیم ہیں، اپنی بے لاگ اور جرأت مندانہ گفتگو کی وجہ سے زیر اعتاب بھی رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی نادیدہ مخلوق ان کے 2 بھائیوں کو اسلام آباد سے اٹھا کر لے گی اور ان کی بہن اور والدہ کے ساتھ بھی کافی بدتمیزی کی گئی۔ اب آپ جو ان کا کلپ دیکھیں گے، اپنے اس کلپ میں احمد نورانی صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ اصل مقتدر حکمرانوں کے لیے پالک ٹی ایل پی کا جس طرح بھانڈا پھوڑا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ جاری رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس مذہبی دہشت گرد تنظیم نے احمدی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اس کا اب سب کو علم ہے۔ باقی شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں بیڑیاں پہنا دی ہوں، لیکن ان ابلیس صفت لوگوں کو لگتا ہے کھولی چھٹی دے رکھی ہے، کیونکہ دراصل ان کا اسلام سے کسی قسم کا تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ تو اب سنیے احمد نورانی صاحب کا ٹی ایل پی کے بارے میں یہ بیان ہیں کہ آپ نے جو ماضی میں کیا تھا غلط تھا۔ دوسروں سے تو آپ معافی مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں، کسی دن خود بھی آئیں، بیٹھ کے معافی تو مانگیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج کے دن تک آپ اپنے لوگوں سے، اس وقت بھی آپ اپنے میڈیا میں لوگوں کو بٹھا کے اپنے آپ کی تعریفیں کراتے تھے اور اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، درست کہتے تھے۔ آج کے دن تک آپ کی وہی روش جاری ہے، آج کے دن تک آپ کے رابطے ہیں، آج کے دن تک آپ پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی جیسی ایک دہشت گرد تنظیم کو آپ جو ہے وہ شہ دے رہے ہیں، جو پاکستان میں 20 مسلمانوں کو، انسانوں کو شہید کر چکی ہے، اشتہار پھیلاتی ہے، جھوٹ پھیلاتی ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک خون خوار ہستی کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ پورے معاشرے کو آپ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے آج بھی ہوش کے ناخن لیں، آج کے دن بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں کریں، جو ظلم آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن کم از کم پاکستان کے لیے تو آپ اب لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان مسائل، ان مذہبی دہشت، کوئی شخص مذہب کے خلاف نہیں ہے، کوئی شخص مذہب کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی جو ایسی بات کہ مذہب کو کوئی کارنر کیا جائے۔ ہر شخص اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن ان فسادی دہشت گردوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے معاشرے کے اندر یہ کبھی بھی امن نہیں ہونے۔ اب آپ جو کلپ ملاحظہ کریں گے وہ مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے۔ ان کے نظریات بہرحال ایک متوازن سوچ رکھنے والے اسلامی سکالر کے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے نظریات اختلافات کی وجہ سے پاکستان سے سال 2010 میں چلے گئے تھے اور آج کل امریکہ میں مقیم ہے۔ احمدیوں کے بارے میں پہلے ان کے کچھ اور خیالات ہوا کرتے تھے اور بعد میں پھر ان خیالات میں تبدیلی بھی آتی رہی۔ تاہم اس کلپ میں اس سوال پر کیا احمدیوں کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، ان کا جو جواب ہے وہ اب سن لیں، جو بہرحال ان کی منطقی اور متوازن سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اس سے روکا گیا ہے، لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا، یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ اسی طرح مجھے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا، یہ اختیار خدا کے پاس ہے۔ تو یہ میرا کام، میری جورسڈکشن نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کرے
تو میں دلیل کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا تمہاری. اب آخر میں اب صدر پاکستان کی تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی سن لیں جو انہوں نے یوم پاکستان کے پریڈ کے موقع پر یعنی 30 مارچ کو قوم کے سامنے کی. کہتے ہیں جیسی قوم ویسے ہی اس کے حکمران. جب 25 کروڑ افراد پر مشتمل پاکستانی قوم جس کو ایک بے ہنگم ہجوم کہنا زیادہ درست لگتا ہے اس کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے بنیادی حقوق تک لینے کے لیے جہدوجہد کرنا ہی نہیں چاہتی ہو تو پھر اس پر ایسی لاشیں ہی حکمرانی کریں گی. اگر آصف علی زرداری میں کسی قسم کی کوئی شرم اہمیت اور خودداری اور عزت نفس موجود ہے ان کو اس ذمہ داری سے از خود ہی علیحدہ ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور قوم کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. تو سن لیجئے ناظرین صدر پاکستان کی تقریر کا تھوڑا سا حصہ. کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اس کی بھی اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا. 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے. ہمارے اندر مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیتیں ہیں کیونکہ ہم ایک باحوصلہ قوم ہیں. ہمیں اپنی قوم کی توانائی صلاحیتیں پر اعتماد ہے اور ہم بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے. مجھے امید ہے کہ آپ ہم ان سب اندرونی اور بیرونی سازشوں کی باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمارے بہادر مسلح افواج عوام کے شانہ بے شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں. ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور زراعت کو مستحکم کریں گے، تعاونی اور تحفظ کا یقینی بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا کریں گے. آپ سب ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.